عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنا مولوی ابراہیم صاحب، یہ مولانا احمد صاحب، میرے دوستوں میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کہیں۔ میرے دوستوں دعوت 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے، ہم ہر جگہ دائی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں، ہر جگہ باپ ہیں، ہر جگہ انسان ہیں، ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں۔ اور دعوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کا کام ہے۔ وداعی اللہ، تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے۔ حبیب نجار یہاں جہاں ترکی میں زلزلہ ہے انطاکیہ، یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہیں حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی، اے میری قوم ان کی بات تو سنو، یہ تم سے اجر نہیں چاہتے، یہ ان کی بات تو سنو۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو پتھر پڑیں، آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، بیج کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے، اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے، علی بصیرۃ انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی۔ اور کہو واسمع اللہ وما انا من المشرکین، بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے، نبی کے 4 کام تھے۔ نبی دعوت بھی دیتا تھا، نبی مدرسہ بھی کرتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں، علماء سے نہیں بیٹھتے، دین نہیں سے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے، بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی۔ ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی، بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی، اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے، نبی کی اتباع دعوت کے کام میں۔ نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے۔ اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے پوری امت، یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستو، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ، اور دعوت اپنے لیے ہے۔ ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں، میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں، یورپ سے، سعید بھائی یہاں کیا ہوگا، یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کیا ہوگا 10 سال بعد۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے، جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں، جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے۔ یہاں تو بھی روزہ کھل جائے گا، موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا۔ یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا، موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا۔ میرے دوستو اصل حالات تو موت کے بعد ہیں، لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا، ساری فکر ہی دنیا کی ہے۔ اس کے واسطے میرے دوستو یاد رکھنا جس چیز میں تھکو گے نہیں، اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایز اے سپورٹس مین بتا دوں، کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا۔ اللہ نے تھکن، اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا۔ یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا 8 سال، ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ جاؤ۔ ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں، سال میں 3 مہینے گھر نہیں جاتے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تقوین نظامی سمجھایا، کیسے؟ دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا، پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے، جاؤ ابراہیم وہاں 4 جز کو 4 جگہ رکھ کے آؤ، یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، کتنا تھک رہے ہیں، لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو، اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی۔ اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے۔ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ، اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو۔ اکرام میرے دوستو، اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے۔
تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری عمر میرے اس راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی، شیخ الحدیث نے لکھی ہیں، میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں، مجھے آتا ہی نہیں کچھ۔ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے، وہ بدلتے اگلا اور ظالم آ جاتا ہے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ کام چھوڑے گی وہی کی برکات سے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے محروم کر دے گی۔ جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، ان میں لڑائی کرائیں گے۔ تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو، روز دعوت دو، روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، روز انبیاء کا تعارف کراؤ۔ نمبر 3 ہمارا دشمن ہے ماحول، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول۔ آدمی ماحول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے، آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے۔ میرے دوستو اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الدنیا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو حکم ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ پتا درخت سے جڑا ہے ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے۔ پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے۔ میرے دوستو انسان پانی کا بنا ہے، پانی ماحول کا اثر ضرور لیتا ہے۔ پانی نلکوں میں ہو، نلکوں میں کتنا اچھا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، شاور لے رہے ہیں۔ پانی نہر میں ہو، جھیل میں ہو، بجلی بناتا ہے، کتنا اچھا۔ پانی سمندر میں ہو، کیا مزیدار۔ پانی سمندر چھوڑ دے سونا میں ہی بن جائے، سارا شہر تباہ کر دیتا ہے۔ پانی نلکوں میں پھٹ جائے سارا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو آج اس ماحول اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا۔ بھائی مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہدایت کی 4 علامتیں اللہ بتاتے ہیں۔ ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا۔ چھلکا کیلا نہیں ہوتا، اندر کی چیز کیلا ہوتی ہے۔ چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے آباد کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا۔ میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ میں جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ میں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے جنت کو گزار دے گا۔ تو میرے دوستو مسجد، گھر کو بھی مسجد بنائیں۔ یہ پوری زمین مسجد ہے، ہمارا گھر مسجد کی پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے۔ آج وہ گھر جو ہے سینما بنا ہوا ہے، آج وہ گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہے، اس کو مسجد بنانا ہے۔ وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں